پاک انڈیا کے درمیان جو مارکہ حق پاکستان نے جیتا، اس حوالے سے پاکستان جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم ایویڈنس میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کی طرف سے مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے جو لیڈران ہیں وہ بیانات بھی دے رہے ہیں، ان کے ڈیلیگیشن بھی بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی سٹوری ہمارے پروگرام کی اسی پر ہوگی۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آج عطا تاج صاحب ہیں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے کافی ایک کمپریہنسو ایک تفصیل کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو انڈیا ہے، جو فتنہ ہندوستان کا اسپانسرڈ ہے، فائنانسر ہے، پاکستان کے اندر بد امنی، پاکستان کے اندر جو عدم استحکام جو وہ پیدا کر رہا ہے، خاص طور پر بلوچستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایویڈنس بھی رکھے۔ وہ کیا بتایا انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران، آپ کو سناتے ہیں۔ تو کلبھوشن سے لے کے باہوٹ تک، اور یہ جو ان کی ٹیررسٹ ہیں ان کا انڈین میڈیا پہ آنا، اور مودی کا بار بار بلوچستان کرنا، اس کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی لائف لائن ہے، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور پوری حکومت، پوری ریاست انشور کرے گی کہ بلوچستان پرامن بھی ہوگا، ترقی بھی کرے گا، اور بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی، اور پاکستان کی ترقی میں بلوچستان اپنا کردار بھی ادا کرے گا، اور یہ مٹھی بھر جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں ان کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ ذرا ویڈیو چلا دیجیے۔ Interference in Pakistan's sovereignty is no anomaly. It is a pattern, deep, deliberate and disturbingly consistent, and the fingerprints almost always trace back to one culprit: India. More specifically, its covert intelligence wing, RAW. Balochistan, at the heart of Pakistan's mineral wealth and geostrategic depth. For decades, India has eyed it not with curiosity, but with hostility. پاکستان کا ایک پرماننٹ سولوشن کیا ہے؟ 4 ٹکڑا بلوچستان الگ کر دو۔ How do we tackle Pakistan? It can be anything. From the defensive mode to defensive offense, you can do one Mumbai, you may lose Balochistan. BLA کا دعویٰ کر رہا، BLA کا دعویٰ ہے پورے بلوچستان پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ India arms proxies. It also wages a psychological war. Fake NGOs. Phantom news outlets, digital disinformation factories. EU Disinfolab exposed over 750 fake media outlets operated by India to discredit Pakistan on the global stage. These aren't mere conspiracy theories, they're confessions, evidence, records, and they all point in one direction: India's concerted efforts to destabilize Pakistan from within. انڈین فیک میڈیا، انڈین پروپیگنڈا، انڈین جو ان کی عسکری اور سویلین قیادت ہے، ان کے بیانات ناظرین آپ نے سنے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم خدا نخواستہ پاکستان کے ہم 4 ٹکڑے کر دیں گے، پاکستان کا ایک خیال ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس ڈاکومنٹری کے اندر یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس سارے پروپیگنڈے کے پیچھے اور یہ جو ساری دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ناظرین، خاص طور پر بلوچستان کے اندر، ایک ہی جو ہے وہ مرکز ہے، اور وہ سارے کے سارے سرے جو ہیں جو ہے ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور سرٹنلی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس وقت جو ہے پرائم منسٹر مودی، کہنے کے تو 1.5 ارب آبادی کے ملک کا وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن وہ اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی، وہ ناظرین سننے کے لائق۔ Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. It's a poor copy. Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. This mere threat to cut off the water supply for 200 million people is a violation of the UN Charter. Acting on this threat would be seen as an act of war by Pakistan. I ask any country that if their lifeline was being cut off, if their water supply was being cut off, how would they react? Given the threat that India's actions poses not only to India and Pakistan, but nuclear war isn't confined to just India and Pakistan, the consequences of that will be felt by the world. انہوں نے کہا کہ یہ ایک 2 نمبر کاپی لگ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی پرائم منسٹر آفس کی، اور پتہ نہیں کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا
کہ جو پانی ہے وہ رگ حیات ہے 24 کروڑ پاکستانی عوام کا، تو ہم کسی صورت میں اس کے اوپر ان کو نہ کوئی نقب زنی لگانے دیں گے، اور انٹرنیشنلی اس کے اوپر ہم سارا کیس بھی لڑیں گے۔ ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی پاکستان جو شکایت کر رہا ہے، جو ایک ریکلیسنس ہمیں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اوور دا پاسٹ فیو ایئرس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کے اندر جو دہشت گردی ہوئی اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ Pakistan has complaints about India financing and supporting terrorist activity within our country, but also Pakistan is not alone in having these complaints against India. For example, India has been targeting Sikh activists across the world. They've done so within Pakistan. The government has engaged in similar criminal activity in Canada, where they've targeted Sikh activists in Canada. The Indian government has engaged in similar criminal activity here in the United States.